بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ دوستوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیجئے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کی پہنچے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ کے یہ سچے رسول کئی لحاظ سے خاص درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک شفاعت تو یہ ہے کہ آپ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ آپ کی تیسری صفت یہ ہے کہ آپ کو بہت سے معجزے والے دیے گئے تھے۔ ایک خاص معجزہ یہ تھا کہ مرے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جو شخص ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا وہ آپ کی دعا سے دیکھنے لگتا تھا۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جس کسی کو کوڑ ہو جاتا وہ آپ کا ہاتھ لگنے سے اچھا ہو جاتا تھا۔ ان کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو اور بھی کئی معجزے دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 175 برس پہلے فلسطین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، جس کا نام نصریہ تھا۔ اسی کی وجہ سے آپ کو عیسیٰ نصریہ کہتے ہیں۔ یہ اب سے 1964 سال پہلے کی بات ہے۔ جس سن کو ہم سن اور عیسوی کہتے ہیں وہ آپ کی پیدائش کے دن سے ہی شروع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس زمانے کے رسول حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ حضرت مریم کی والدہ صاحبہ کی سگی بہن تھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ ماں باپ اپنے کسی بھی بچے کے بارے میں یہ ارادہ کر لیتے تھے کہ اسے دنیا داری کا کوئی کام نہ کرنے دیں گے، بلکہ یہ کسی خانقاہ کے اندر رہ کر ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت کرے گا، اسے نظر ماننا کہتے تھے۔ حضرت عمران اور حضرت حنا بھی یہی نظر مانی تھی کہ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے اللہ پاک کی عبادت کے لیے چھوڑ دیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت سے لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ پہلے تو وہ اس بات سے پریشان ہوئے، لیکن پھر حضرت زکریا کے مشورے سے ان کی بیٹی مریم علیہ السلام کو خانقاہ میں بھیج دیا، اور وہاں ایک خاص جگہ بنا دی گئی جس کے اندر رہ کر وہ اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ اس عبادت خانے میں اللہ کے فرشتے ان کے لیے بے موسم کے پھل اور کھانے کی اچھی چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔ اسی جگہ ایک فرشتہ اللہ پاک کے خاص حکم سے یہ اچھی خبر لے کر آیا کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا رسول ہوگا۔ یہ خبر سن کر حضرت مریم علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئیں۔ انہی نے فرمایا، میرے یہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ پاک کا یہی حکم ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے 9 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے پر چلی گئیں۔ اب اس جگہ کو بہت ہی مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا نام بیت الحم ہے۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ملک شام پر روم کے بادشاہ کی حکومت تھی، اور ہیرودیش نام کا ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس بادشاہ نے ایک یہودی سردار کو ملک شام کا گور بنا دیا تھا، جس کا نام پلاطس یہودیہ تھا۔ یہ آدمی بڑا ہی ظالم تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا تو پلاطش آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ کے اوپر یہ الزام لگایا آپ بادشاہ کے خلاف بغاوت پھیلا رہے ہیں۔ اپنے خاص جاسوس مقرر کر کے اللہ کے اس سچے رسول کو گرفتار کر لیا اور یوں ہی چھوٹا مقدمہ چلا کر یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کو حلبیب پر ٹانگ کر موت کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ پاک کی شان نرالی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جو آدمی کہ یہودیوں کا جاسوس بن گیا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی اور یہودیوں نے اسی کو پکڑ کر صلیب پر ٹانگ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ اور صحیح سلامت رکھا اور اپنی خاص مہربانی سے آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کی امت کے خاص لوگ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی۔ حواری ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور پاس بیٹھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور پھر ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ عبرانی زبان میں یعنی اس زبان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بولی جاتی تھی، حواری کے معنی شاگرد کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان شاگردوں یا دوستوں کی تعداد 14 تھی۔ ان عزت والے لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ دوبی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا سچا پیغام پہنچایا تو اپنا کاروبار چھوڑ کر آپ کے ساتھ بن گئے۔ حواری ایک معنی میں دھوبی بھی بتائے جاتے ہیں۔ انجیل آپ سب جانتے ہیں آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ اس میں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد کچھ دن تک کے تو یہ مقدس کتاب اصلی حالت میں رہی، لیکن اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کے اندر بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دیں اور بہت سی آیتیں نکال دیں۔ اس وقت انجیل کے 4 نقشے ہیں: متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکش کی انجیل، یوکھا کی انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ۔ میروز کی حدیث بخاری شریف کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد والا، سرخ و سفید پایا، بدن ایسا صاف و شفقت والا، معلوم ہوتا تھا ابھی حمام سے نہا کر نکل آئے ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے بال کندھے تک لٹکتے ہوئے تھے اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ رنگ کھلتا ہوا گیہواں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حکمت کے 40 سال کے دور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ پھر وہ دنیا کی کائنات پر اتر کر 40 سال قیام کریں اور اس کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں اور ان کو دفن کریں گے۔ اور ترمذی نے محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام سند حسن کے سلسلے سے حضرت عبداللہ بن سلام علیہ السلام سے روایت کی نقل کی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کے ساتھ پہلو میں دفن ہوں گے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک، ایک کمنٹ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔